بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم ناظرین باتمکین ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت و کردار، حیات طیبہ پہ، ان کے اسوہ حسنہ پہ، ان کے اخلاق حمیدہ پہ بات کرتے ہیں۔ آج جس عظیم صحابی رسول کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور قربان جاؤں وہ دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی انہیں حنفاء میں شامل کیا گیا، اور سلیم الفطرت انسان تھے۔ اس صحابی کا نام اسم گرامی سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے کہ پہلی ملاقات میرے آقا سے ہوئی، پہلا دیدار ہوا اور ایمان قلب و روح میں داخل ہو گیا۔ پہلی گفتگو ہوئی اور وہ گفتگو ایسی تھی کہ قلب و روح میں اترتی چلی گئی۔ مکہ کا مشہور بازار ہے بازار عکاظ، یہ شخص بھی وہاں آتا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام اعلانیہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور کریم آقا نے مشرکین مکہ کو کہا کہ آؤ توحید کی طرف آؤ، تو مشرکین مکہ نے کریم آقا کا استہزاء مذاق اڑایا اور کریم آقا کو اذیت دی، بدتمیزی کی، لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام صبر و تحمل کا پہاڑ بن کے ان کے سامنے ڈٹے رہے، عفو درگزر سے کام لیا۔ حضرت عمر بن عبسہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ ان کا عمل کیا ہے اور اس پیارے کریم کا عمل کیا ہے۔ تھوڑا سا تخلیہ ہوا، لوگ پرے ہٹے، وہ دربار مصطفیٰ میں مکہ کے اسی عکاظ بازار میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ کہا واقعی آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ پاک نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر بن عبسہ جو بنو سلیم کے نیک فطرت انسان تھے، کہنے لگے کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی پرستش نہ کرو، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ کہنے لگے کہ آپ پر کوئی شخص ایمان بھی لایا ہے؟ کریم آقا کے ساتھ دو پیارے غلام تھے، ابو بکر و بلال رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا یہ دونوں مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ عرض کی کہ یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور جناب مساکین کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ عرض کی کہ ایمان کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا راہ خدا میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹے رہنا، یہ ایمان ہے۔ اس بدوی نے پھر دربار مصطفیٰ میں عرض کی، کریم آقا سے پوچھا کہ اعلیٰ اسلام کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے بدن سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ پھر پوچھا کہ اعلیٰ ایمان کیا ہے؟ عرض کی جب اس نے تو کریم آقا نے فرمایا ایمان کا اعلیٰ درجہ حسن کردار ہے۔ جب یہ حسین گفتگو اس بدوی نے، نیک فطرت انسان نے سنی، پہلی گفتگو وہ دل میں اتری، جو لب یوحا سے الفاظ نکلے، اس نے اعلان کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں اور بتوں کی پرستش کا انکار کرتا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اعلان کرتا ہوں۔ کریم آقا نے اسے مبارکباد دی، فرمایا اب تم چلے جاؤ اپنے علاقہ میں، آج کل ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تجھے پتہ چلے کہ رب کائنات نے ہمیں غلبہ عطا کر دیا ہے تو تم دربار مصطفیٰ میں میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ سامعین محترم، اس حسین گفتگو کے لیے، اس عظیم صحابی کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ وہ عظیم ہستی جلوہ فرما ہے، جب وہ بولتے ہیں تو شہد کے دریا روا ہو جاتے ہیں۔ میں انتہائی محترم شخصیت جناب مفتی محمد طاہر توسم قادری صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیا عظیم پیارا ذکر ہے، اور صحابہ کا ذکر آپ کرتے ہیں، یقین کریں پوری دنیا کے ناظرین جب دیکھتے ہیں تو صحابہ کا کردار، ان کے اخلاق حمیدہ جب وہ سنتے ہیں آپ سے لبوں سے، تو ایک روشنی جو ہے وہ لوگوں کے کردار کے اندر اترتی ہے۔ آج عظیم صحابی کا ذکر ہے، قبول فرمائے، اللہ قبول آمین فرمائے۔ آمین۔ ہمارے چینل کی اس خدمت کو بھی آپ کا کنٹریبیوشن، جو لوگ
آیات صحابہ کے حوالے سے، دین مصطفیٰ کے حوالے سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب قبلہ، آج سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہے. میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف اور قبول اسلام کے حوالے سے پہلے کچھ مفتی عطا فرمائیں. احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے حیات پاک کا اجمالی خاکہ تو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کر دیا ہے. بہت شکریہ. اسی پر گفتگو ہے جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے. در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ازل سے منتخب کیا دربار رسالت کی خدمت کے لیے، حاضری کے لیے، سبحان اللہ. صحبت مصطفیٰ کے لیے، وہ کسی نہ کسی طرح سبب کوئی بھی ہوا ہو، بہانہ کوئی بھی ہوا ہو، روٹ کوئی بھی اختیار کیا ہو، وہ دربار رسالت میں پہنچ کے رہے. اللہ اکبر. اور یہ بالکل کیٹیگوریکل یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ جو ہیں، صحابی، یہ تو آپ ایک بات بڑی مشہور ہے جو آپ مجھ سے زیادہ کرتے ہیں، صحابی عمل سے نہیں بنتا. اللہ اکبر. صحابی اگر بنتا ہے تو رخ مصطفیٰ کے دیدار سے بنتا ہے، جی. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے انتخاب سے بنتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحابی اللہ کے انتخاب سے بنتا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان گواہ ہے. جی. مسند الفردوس کے اندر امام دیلمی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی اللہ اکبر. ولذلك اختارهم وجعلهم اصحابی فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استقبحوا فهو عند الله قبیح اللہ اکبر. او کما قال علیہ السلام. سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے لوگوں کے دل دیکھے. اللہ اکبر. ان اللہ ناظر فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں میں نظر کی. نظر کرنے کا مطلب کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، وہ ہر غیب و شاہد کو جانتا ہے. بے شک. لیکن نظر کی مطلب جانچا، پرخا، جی. آزمایا، ریویو کیا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا فلم یجد قلبا اتقى من قلوب اصحابی. اللہ اکبر. اتقا. اتقى، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. روئے زمین کے لوگوں کے دلوں میں سے جن ہستیوں کے دلوں کو میرے رب نے اتقا پایا، اللہ سب اکبر. سے زیادہ متقی پایا، تقوی کا مرکز، تقوی کا حامل پایا، وہ میرے صحابہ کی جماعت، انبیاء کے بعد. سبحان اللہ. فرمایا اس وجہ سے اللہ نے انہیں چنا اور میرا صحابی بنا دیا. اللہ اکبر. وَلِذَلِكَ اخْتَارَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَصْحَابِي. جی. اس وجہ سے اللہ نے انہیں منتخب کیا اور میرا صحابی بنا دیا. دو باتیں یاد رکھنے کی جی مفتی صاحب. اس حدیث کی روشنی میں. ایک تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اور اس کے متن سے یہ پتہ چل رہا ہے، نص سے، کہ کوئی بھی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا، نہ کسی کی مرضی سے، اللہ کے انتخاب سے صحابی بنا. اس لیے یہ بات، اب صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. سبحان. وہ خوشبخت لوگ تھے، اور انہی میں جن کو اللہ نے منتخب کیا اور یہ راستہ دکھایا، دربار رسالت میں پہنچایا، اس شرف سے مشرف فرمایا، یہ سعادت عطا فرمائی. انہی خوشبخت ہستیوں میں، ان لوگوں میں، ان نفوس قدسیہ میں حضرت ابو نجیح عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. سبحان اللہ. جس طرح آپ نے کہا، ایک تعارف تو آپ کا یہ ہے جی. کہ آپ حنفاء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. حنفاء، اللہ اکبر. دین حنیف والے. حنفی، اللہ اکبر. سبحان اللہ. حنیف اس کو کہتے ہیں
کہ جس کی پیشانی کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہ جھکی ہو اللہ اور اکبر، شرک اور بت پرستی سے جس کا چہرہ آلودہ نہ ہوا ہو، اللہ اکبر، اس کو اللہ۔ حنیف کہتے ہیں۔ اور مفتی صاحب یہ بڑے محدود لوگ تھے جی صحابہ ہاں، میں، وہ اللہ لوگ اکبر۔ جو اس دور میں، دور جاہلیت میں، شرک اور بت پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بت پرستی اور شرک سے پاک رکھا ہے تو اس کا خاص کرم ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صرف پاک ہی نہیں رکھا بلکہ دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ جی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں القاء کر دیا تھا کہ یہ بت نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے اور ان کے آگے جھکنا یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اللہ یہ خود فرماتے ہیں میرے دل میں القاء کر دیا۔ ایک میں اس پر پھر بات کرتا ہوں۔ ایک تعارف یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ رم اللہ بنت وقیہ ہیں اور ان کے بارے میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی کے بطن سے، اللہ اکبر، فقر کا بادشاہ، فقر کا امام، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے صحابی۔ ان کی خیافی بھائی تھی، ہاں، اس لحاظ سے وہ حضرت عمر بن عبسہ کے اخیافی بھائی تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ ایک طرف یہ اچھا، علی صحابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبسہ سے خود روایت یہ نقل کی ہے۔ ٹھیک، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرک اور بت پرستی سے دور کر دیا تھا اور اس کی نفرت میرے دل میں ڈال دی تھی اور میں اس کو انسان احترام آدمیت کے خلاف سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک اہل کتاب سے سر راہ میری ملاقات ہو گئی، جی چونکہ حق کے متلاشی تھے، صحیح، حق کی جستجو میں تھے، اس امید پر تھے کہ مجھے کب وہ حق کے پیغام کی کرن نظر آئے تو میں اسے قبول کر لوں۔ ایک اہل کتاب سے ملاقات ہوئی اور اس نے حضرت عمر بن عبسہ کو بتایا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہستی ایسی آئے گی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، اس نور کا ظہور ہوگا واہ واہ واہ، کہ جو شرک اور بت پرستی کا کلا کما کر کے انسانیت کو ایک نادیدہ خدا کے آگے جھکا دے گی۔ کیا کہنے کا۔ ناظرین محترم، ابھی تو مفتی صاحب تعارف میں کروا رہے ہیں اور ایک تعارف آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ نے خود ایک بات کہی وہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اس میں کیا صداقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چوتھا مسلمان ہوں جو نبی کی غلامی میں آیا۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور حسین ذکر جاری ہے اس صحابی رسول کا جس کو رب کائنات نے دور جاہلیت کے اندر بھی اس کی پیشانی کو غیر کے سامنے نہیں جھکنے دیا اور اسے محفوظ رکھا اور نبی کی غلامی میں آئے۔ پہلی ملاقات کرتے ہیں، پہلی گفتگو کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جناب ان کے سامنے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا جاتا ہے، سورج پلٹ کے آ جاتا ہے، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جناب شجر چل کے دربار مصطفیٰ میں گواہی دے رہے ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے معجزات دے کر بھی دار اسلام میں نہ آئے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں، چنیدہ لوگ ہیں کہ جو ہی دربار مصطفیٰ میں آئے، پہلی ملاقات ہوئی، سرکار کا چہرہ دیکھا، لب مصطفیٰ سے میٹھے الفاظ نکلے اور نبی کی غلامی میں آئے۔ جی مفتی صاحب، اصل بات یہ ہے جو بھی آپ نے کہا کہ یہ پھر اسی بات کی تائید ہے جو میں نے کہی ہے کہ چونکہ سلیم الفطرت تھے، اللہ نے انہیں ازل سے چن لیا تھا، منتخب کیا تھا، وگرنہ ابو جہل ساری زندگی وہاں رہا، ابو لہب وہاں رہا اللہ اور دیکھتے رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے، ملاحظہ کرتے رہے۔ جب اس کے ہاتھ میں کنکریوں نے شہادت دی ہے تو بدبخت ماننے کے بجائے انہیں اتار کے انہیں پھینک کے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ان پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تو جن کو اللہ، وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، صحیح، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے منتخب کر لیا تھا۔ جب ایک صاحب کتاب نے، اہل کتاب نے یہ بتایا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان کا دور آئے گا اور وہ بت پرستی اور شرک کا خاتمہ کر دیں گے اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت پر لگائیں گے اور ان کا دین سب سے افضل ہوگا، تو حضرت عمر بن عبسہ کہتے ہیں
پھر اس وقت سے تو مجھے اس شدت سے انتظار رہنے لگا کہ میں کہتا تھا کہ کب وہ سعید گھڑی آئے اور کب وہ لمحہ آئے کہ میں دربار رسالت میں پہنچ جاؤں اور آقا کریم کے غلاموں کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ کہتے ہیں میں اپنے علاقے میں رہ کے مکہ کے تازہ بتازہ حالات معلوم کرتا رہتا تھا، اور معلوم اسی لیے کرتا تھا کہ کوئی تو مجھے خبر دے گا۔ تو ایک دن ایک آنے والے سے میں نے پوچھا نا کہ سناؤ مکہ کی کوئی نئی بات، جی، کوئی نئی خبر، جس کو ہم کہتے ہیں کوئی نئی تازی۔ تو انہوں نے کہا نئی تازی یہ ہے کہ وہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اور وہ لوگوں کو بت پرستی سے، شرک سے منع کرتے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ جی، ان کی تعلیمات کو دیکھ کے ہر شخص یہ پکار اٹھتا ہے کہ ان کا دین واقعتاً سچا دین ہے۔ بے شک، کہا وہ کہنے والے نے بتایا، بتانے والے نے بتایا کہ کوئی دل سے، کوئی زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، اس کا دل ضرور گواہی دیتا ہے ٹھیک، کہ جس دعوت کی طرف یہ بلا رہے ہیں، جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں، وہ سچ کا راستہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبسہ کو اس کے بعد اپنے دائیں بائیں کی خبر نہ رہی، جی، کسی چیز کا کوئی خیال نہ رہا، اس کے بعد ایک لمحے کی تاخیر کو بھی روا نہ سمجھا، اللہ اکبر، اور پھر فوراً سواری پہ بیٹھے، ایڑی لگائی اور رخ کیا دربار رسالت کا۔ اس وقت بازار عکاظ جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ اپنے عروج پر تھا، اور یہ مکہ کا مشہور بازار تھا، منڈی تھی بازار، جی، یہ بہت بڑی تجارتی منڈی تھی، پورے حجاز سے، پورے سرزمین عرب سے، بلکہ شام اور مصر تک لوگ اس بازار میں آیا کرتے تھے۔ خرید و ایک فروخت، میلے کا سما ایک ہوتا تھا۔ میلے کا سما ہوتا تھا، ساتھ میں خرید و فروخت ہوتی، شعر و شاعری ہوتی، وہاں خطابت کے زور دکھائے جاتے، اور جناب کھیل کود کا ماحول، تو پورا یہ مشہور بازار اور میلہ تھا عرب کا۔ جی، تو چونکہ بہت دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اب اجازت مل چکی تھی بارگاہ خدا سے کہ محبوب فصدع بما تؤمر اللہ اکبر، وأعرض عن المشرکین۔ جی، 3 سال تک آپ خفیہ تبلیغ فرماتے رہے، اور بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں آ چکے تھے۔ اور وہ جو آپ نے سوال کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے، اس کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عبسہ جب آئے تھے تو انہوں نے 2 کو 3 کو دیکھا تھا، ایک آقا کریم کو اور ایک حضرت ابوبکر اور ایک حضرت بلال کو، تو سمجھے کہ چوتھا میں ہوں، اللہ اکبر، لیکن ان کے علم میں نہ تھا، اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ میں چوتھا ہوں۔ ان کے علم میں نہ تھا کہ بہت ساری سید فطرت ہستیاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اور بہت سارے نفوس قدسیہ وہ دامن رحمت سے وابستگی رقم میں بہت سے لوگ اختیار کر چکے ہیں، ان کے سامنے یہ بات پہلے آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو چوتھا کہہ دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جب اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب آپ اعلانیہ تبلیغ فرمائیے، تو بازار عکاظ میں تشریف لے گئے حق کی دعوت دینے کے لیے، جی، تبلیغ فرمانے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے، عمر بن عبسہ بھی وہاں آئے ہوئے ہیں، اتفاق سے وہ بازار عکاظ، ڈھونڈنا تو بعد میں تھا نا آقا کو، صحیح، اپنے علاقے سے چلے تھے سن کے، بازار عکاظ چونکہ مشہور بازار تھا، انہوں نے کہا پہلے یہاں چلتے ہیں، پھر ڈھونڈوں گا کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے، وہ ہستی کہاں ہے، پھر پوچھتے پچھاتے وہاں جاؤں گا۔ بازار عکاظ میں پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حق کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا نے حق کی دعوت پیش کی، توحید کا نعرہ مستانہ لگایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، معبودان باطلہ سے برات کا اظہار فرمایا، تو ظاہر بات ہے یہ تو ایک ایسا کلمہ تھا، یہ ایک ایسا جملہ تھا، یہ ایک ایسی بات تھی جس نے کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دینا تھا۔ ایسے ہی، کیسے برداشت کر سکتے تھے وہ لوگ جنہوں نے 360 بت عین خانہ خدا میں رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا الگ بت، ہر گھرانے کا الگ خدا، وہ اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اور نسل در نسل اس کے پجاری تھے، ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یہ بت پرستی اور شرک۔ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، سٹینڈ لے سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو اس کے بعد جو توقع تھی، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے واویلا کیا،
शोर व गुल किया, उन्होंने जो है वो तूफान बदतमीजी बपा कर दिया, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के लिए कभी मैदान में आए ही नहीं थे। अल्लाह इन्नमा बुइस्तु रहमतल लिन्नास वलम उबस निकमतल लिन्नास। वो रहमतल लिल आलमीन आका हैं। वो तो जब सहाबा कहते हैं कि आप बद्दुआ कर दें, हाथ उठाते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा हदे कौमी, फइन्नहुम ला यअलम। हिदायत दे दे। वाह। दुआ भी ये करते हैं। वो तो फतेह मक्का के मौका पर कहते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौम व अंतुम मुत्तलका। वाह वाह तो कैसे हो सकता था कि उनका जवाब देते। वाह। मेरे आका अपनी शान रहमत का इजहार फरमा रहे हैं, उनकी गालियों के जवाब में दुआएं दे रहे हैं। हाँ हाँ वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। उनकी तुर्श रूई के जवाब में तबस्सुम के मेरे आका जलवे बखेर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अब ये मंजर आमर बिन अबसा देख रहे थे कि एक तरफ से ये जफा और उधर से ये वफा, सुभान अल्लाह। एक तरफ से वो जुल्म और सितम और इधर से ये करम, अल्लाह अकबर। एक तरफ से वहां गालियां और इधर से दुआएं, और इधर से ये हिर्स के काश ये बच जाए। ये अमर बिन अबसा के दिल में ये बात उतर गई और ये असर कर गई। जी। तो अब वो कुछ देर बोलने के बाद जब वो इधर उधर हुए, हजरत अमर बिन अबसा जो है वो खड़े रहे, इंतजार में थे, मौके की तलाश में थे, स्टो में थे कि कब मुझे तन्हाई के लम्हात मुयस्सर आ जाए। जब वो सारे हुए इधर उधर, खलवत मुयस्सर आई तो रहमत आलम के करीब आ गए और आके सलाम अर्ज किया। और सलाम अर्ज करने के बाद फिर वो मुकालमा हुआ जो आपने आगाज में सुनाया। सुभान अल्लाह। जब सवालात किए, तसल्ली बख्श जवाबात मिले, तशफ़ी हो गई। जब दिल ने गवाही दी, चेहरा देख के, बातें सुन के, जब दिल से शहादत की सदाएं बुलंद हुई तो जबान से भी वो शहादत निकली सुभान अल्लाह। और अर्ज की आका फिर मुझे भी अपनी गुलामी का तौक पहना दीजिए। अल्लाह अकबर। फरमाया ये भी बताइए कि इससे पहले कोई किसी ने आपकी सच्ची सुच्ची पाकीज़ा खूबसूरत दावत को कबूल किया? तो मेरे आका ने फरमाया दो तो यहाँ मौजूद हैं जी। एक गुलाम है और एक आजाद है, ये बिलाल और ये मेरा अबू बकर है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अमर बिन अबसा भी हुजूर की गुलामी में आ गए। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तुम वापस चले जाओ, अभी हालात साजगार नहीं है, बहुत नागुफ्ता बे हालात, और मेरा ख्याल यह है कि तुम वो सितम सह नहीं सकोगे, अल्लाह। उन मजालिम को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, अभी चले जाओ। और फिर जब तुम्हें कभी खबर मिले कि हमें आसूदगी मुयस्सर आ गई है, हमारा गलबा हो गया है, दीन को अल्लाह ने उरूज दे दिया है, दीन को ताकत दे दी है, दीन को अल्लाह ने पजीराई दे दी है, और जब हालात साजगार हो जाएं तो फिर आ जाना। अच्छा, हजरत अमर बिन अबसा जो है ना चाहते हुए भी दिल नहीं कर रहा था वापस जाने को, दरबार रिसालत से जुदा होने को, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजरें हटाने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन गिरफ्ता दिल के साथ वहां से चले गए। फिर मुफ्ती साहब हुक्म भी तो मिल गया था। हुक्म था, अल अम्रु फौकल अदब, क्योंकि हुक्म था और इसमें बेशुमार हिकमतें होंगी। जी। तो आका करीम ने भिजवा दिया, वापस चले गए। आए थे तो मुशरिक थे, गए थे तो मुवहिद थे, आए थे तो काफिर थे, जो वापस जा रहे थे तो मोमिन थे। आए थे तो उस वक्त दिल के अंदर शिर्क और बुत परस्ती का अंधेरा लोगों से जो सुन रखा था, अल्लाह अकबर, और जब वापस पलटे हैं तो ईमान के नूर की किरणें फूट रही हैं, सआदतमंद होकर वहां चले गए। अब इंतजार में है कि कब फिर मुझे दरबार रिसालत की हाजिरी मैसर आ जाए, कब वो वक्त आए। आने वालों से हालात दरियाफत करते रहते। किसी एक कोई शख्स आया, मदीना शरीफ का रहने वाला, तो मदीना और मक्का और ये चूंकि बहुत दूर थे, तो पूछा कि बताओ वहां की कोई खबर। जी। वो भी मुझसे कहा तुम्हारे साहिब की कोई खबर दो। तो कहा कि मक्का वालों ने तो सितम का हर हरबा आजमाया और माजल्ला 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 उनको कत्ल करने के भी दर पे हुए, लेकिन उनके रब ने उनको महफूज रखा। फिर मक्का को छोड़ने का उन्हें हुक्म मिला, यसरब को मदीना बनाया, सुभान। और अब यहाँ तो इस्लाम की बहार नजर आ रही है। अल्लाह। अब तो लोग अम्बो दर अम्बो
जमात दर जमात, सफ दर सफ, जौक दर जौक उनकी गुलामी में आ रहे हैं। सही। अब इस्लाम को गलबा मुयस्सर आ चुका है। हजरत अमर बिन अबसा फिर उठे वहां से, फिर दौड़े मदीना शरीफ पहुंचे, सुभान अल्लाह। सरकार के दरबार में आए, आका की बारगाह में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया। बड़ी मोहब्बत की बात है, वाह वाह, बड़ी ईमान अफरोज बात है। सुभान अल्लाह। कई साल गुजर गए थे इस गैप को, कई साल, जी मुफ्ती साहब। 3 4 5 साल गुजर गए थे। तो जब सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज करने के बाद ये पूछा कि आका आपने मुझे पहचाना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने मुझे पहचाना हाय, है? हाय। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वही हो ना जो बाज़ार उक्काज़ में आए थे और मेरा कलमा पढ़ के चले गए थे? वाह वाह, अश कर उठे, फिदा हो गए कि मेरे आका आपने अपने गुलाम को पहचान लिया है। जी। बस फिर आए और फिर सारी जिंदगी दरबार रिसालत के होके रह गए। फिर मदीना शरीफ में सुकून ने इख्तियार की, क्या क्या, फिर हुजूर की गुलामी में, वाह वाह, फिर अपनी खलवत जलवत, सुबह शाम सब कुछ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया। वाह वाह वाह। नाज़रीन मोहतरम, क्या खूबसूरत गुफ्तगू है। और यकीन करें मुफ्ती साहब का कमाल ये है, जब ये गुफ्तगू करते हैं तो जिस साहिब का जिक्र करते हैं उसके कदमों में ले जाते हैं और इतना लुत्फ आ रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि हम जैसे दरबार मुस्तफ़ा में खड़े हैं। क़ल्ब और रूह को ज़िक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर रखें। मुलाकात करते हैं एक वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हयात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बाबरकत प्रोग्राम में आप शामिल हैं और आलम इस्लाम के अजीम इल्मी मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम क़ादरी साहब हमारे साथ जलवा फरमा है और अजीम सहाबी रसूल सैयदना अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र जारी है। एक ग़ज़वा में करीम आका अलैहिस्सलाम ने इन्हें खुद फरमाया, ए अमर बिन आबसा, जन्नत का दरवाज़ा खोलना चाहते हो? या रसूलल्लाह, कौन नहीं जन्नत में जाना चाहता। फरमाया, तीर चलाओ और जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि मैंने करीम आका के कहने पर तीर चलाया और करीम आका ने फरमाया कि जन्नत का दरवाज़ा खुल गया। करीम आका ने फरमाया फिर तीर चलाओ। मैंने सरकार के कहने पे फिर तीर चलाया, यहाँ तक कि सैयदना अमर बिन आबसा कहते हैं कि मैंने 16 तीर सरकार के हुक्म से चलाए। गोया 16 मरतबा एक ही मौका में, एक ही गज़वा के अंदर 16 मरतबा मेरे आका ने उन्हें जन्नती करार दिया। नाज़रीन मोहतरम, जब तीर की बात आती है तो हज़रत साद का नाम ज़हन में उभर जाता है। अल्लाह अकबर। ये वो अजीम सहाबी रसूल हैं जिन्हें करीम आका खुद तीर पकड़ाते थे और फरमाते थे कि इर्मी साद इर्मी फिदा का अबी व उम्मी, ऐसा तीर चलाओ, तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाएं, कुर्बान जाऊं। मौला कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने सहाबा में से किसी सहाबी की बाबत ये नहीं सुना कि करीम आका ने उसे कहा हो कि मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाएं। हर सहाबी यही कहता था, या रसूलल्लाह अबी व उम्मी फिदा का, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, लेकिन कुर्बान जाऊं। साद ने जब तीर चलाए और मेरे आका के कहने पे चलाए तो मेरे आका ने फरमाया इर्मी साद इर्मी फिदा का अबी व उम्मी। तो मैं अर्ज कर रहा था, अमर बिन आबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 16 मरतबा तीर चला के एक ही गज़वा में 16 मरतबा जन्नत हासिल की। मुफ्ती साहब मजीद कुछ इस पे आप रोशनी फरमाएं, आपके फजाइल पे। आप फिर सरकार की बारगाह में आ गए जी, मदीना शरीफ में, सुभान अल्लाह, इस्लाम कबूल किया हुजूर के हुक्म के मुताबिक कि जब गलबा मुयस्सर आ जाए, जब उरूज मिल जाए, जब हालात साजगार हो। आज आ गए और ये फतह मक्का जो हुआ है 8 हिजरी जी, उससे पहले साल ये आए, तो 8 हिजरी समझ लें और फिर 11 हिजरी में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। तो सिर्फ 3 साल ने ज़ाहिरी तौर पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और कुर्बत में रहने का मौका मुयस्सर आया, सिर्फ 3 साल। अल्लाह अकबर। लेकिन इसके बावजूद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, दरबार रिसालत से इन्होंने बेपाया फैज़ हासिल किया, सुभान अल्लाह, इल्म का नूर हासिल किया, अमल की तरगीब हासिल की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार 148 अहादीस,
سبحان اللہ. حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں. جی روات حدیث صحابہ اکرام کے جو درجات ہیں ان کے درجہ چہاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اتنی یعنی قلیل مدت میں یہ مقام حاصل کیا. چوتھے درجے میں کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ اکرام، ٹھیک. تو چوتھا درجہ جو ہے. اور پھر آپ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ واہ واہ. اور فقیر امت. حضرت حبر الامہ واہ واہ. اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستیوں نے روایات ان سے لی ہیں. ٹھیک. ایک روایت مسند احمد کی ہے حضرت عامر بن عبسہ سے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. ایک ضعیف العمر شخص تھا. جی اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ میں نے اس لیے منتخب کی، یہ آج کے حالات سے بڑی اس حوالے سے ریلیونٹ ہے کہ کوئی بندہ توبہ کر کے آ جائے اپنے گناہوں سے تو ہمارا رویہ اور وتیرہ یہ ہے کہ ہم اس کو پچھلی زندگی کے تانے دیتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے. پھر وہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے چھوڑا کیوں ہے یہ کام. اسی طرح اگر کوئی بندہ کفر سے اسلام کی طرف آ جائے تو ہم اس کی پچھلی زندگی کو، ارے بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ آئے تھے، ابھی ہم نے ذکر کیا آغاز میں، ان میں سے چند ہی حنفاء تھے نا. صحیح. آپ کسی کی سابقہ زندگی کو سامنے رکھ کے اس کو تانے نہ دیں اور اس کو یاد نہ کروائیں. جو یہ یاد کرواتا ہے وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے اللہ رسول کے ہاں. صحیح. وہ ایک شخص آیا، ضعیف العمر شخص تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، آقا میں نے بڑی خیانتیں کی ہیں زمانہ قبل از اسلام میں، دور جاہلیت میں بڑے جرائم کیے ہیں، جی. بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑے گناہ، بڑی سیاہکاریاں کی ہیں، اور اب آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ میری سابقہ زندگی کا کیا بنے گا، وہ جو اللہ. گناہ میں نے کیے تھے. حضرت عمر بن عبسہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے شخص کو سینے سے لگایا، فرمایا پریشان ہونا چھوڑ دو، الاسلام یہدم ما قبلہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب کوئی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے اسلام اسے منہدم کر دیتا، واہ واہ. اسلام اس کا ملیہ میٹ کر دیتا ہے، اس پر معافی کی قلم پھیر دیتا ہے. اسلام، ہجرت، شہادت، یہ وہ ایسے اعمال ہیں کہ جتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور یہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہے اس کے اندر کبائر بھی شامل ہیں. ٹھیک. اسلام آیا سب معاف. یہ حضرت عمر بن عبسہ کی مرویات میں سے ایک روایت. آپ نے. اور آپ کو جو مقام ملا، جی جو آپ کو دربار رسالت سے فیض ملا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا تھا، امام ابن حجر نے اور امام ابو نعیم نے یہ روایت نقل کی. حضرت کعب کے غلام راوی ہیں اس روایت کے، کہتے ہیں ہم، حضرت کعب وہی جن سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا تھا. جی جلیل القدر صحابی ہیں. بے شک بے شک. تو کہتے ہیں ہم یعنی مقداد بن اسود، شافع بن حبیب اور عامر بن عبسہ ٹھیک. اور ہم چاروں جا رہے تھے باہر جنگل کے اندر مویشی لے کے. تو عامر بن عبسہ اپنے مویشی چراتے چراتے دور نکل گئے، ٹھیک. دور چلے گئے، آگے چلے گئے. کافی دیر تک جب واپسی نہ ہوئی نا جی تو مجھے تجسس ہوا. میں ان کی تلاش میں نکلا کہ کہاں چلے گئے ہیں. جب میں پہنچا وہاں اور آ کے میں نے دیکھا تو کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی اللہ. کہ چلچلاتی دھوپ ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، کوئی سائے کا نام و نشان نہیں ہے. عمر بن عبسہ وہاں لیٹ کے سو رہے ہیں اور بادل سایہ کیے ہوئے ہیں. واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو برکت دے. ناظرین کرام، دعا بس یہی ہے کہ رب کائنات ہمیں صحابہ کی سیرت کا نور عطا فرمائے اور ان کے اخلاق حمیدہ جو ہیں رب کائنات ہماری سیرت میں اتارے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.